کو آغاز کروں گا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے، ان کی سیرت، ان کے مناقب کے حوالے سے ہمیں حدیث اور قرآن میں کیا ملتا ہے؟ جزاکم اللہ۔ سب سے پہلے تو میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ پہلا قرآ اس مقدس ہستی کے تعارف کے لیے میرے نام نکلا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف الفاظ اور مختلف انداز میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف فرمایا۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا اور جنگ بڑی کئی دن تک لگی رہی، تو آپ نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ کرام تجسس میں پڑ گئے اور اس انتظار میں پڑ گئے کہ وہ خوش نصیب کون ہے۔ وہ جملہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ دو باتیں یہ فرمائیں، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ یہ اتنی پرکشش سرٹیفکیٹ تھی یہ کہ تمام صحابہ کے دلوں میں یہ امنگ پیدا ہوئی کہ کاش یہ سعادت اور یہ رتبہ ہمیں ملے۔ جی۔ لیکن یہ تجسس بھی ہے کہ وہ کون ہے۔ رات گزر گئی ساری، بعض صحابہ کرام کو تو نیند بھی نہیں آئی اسی فکر میں۔ اگلا دن جب صبح ہوئی اور صحابہ کرام کی مجلس لگ گئی، ایک آواز صحابہ کرام کی سماعتوں پر دستک دیتی ہوئی سنائی دی کہ میرا علی کہاں ہے۔ یہ آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی۔ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں، وہ گھر پہ ہیں بیمار۔ آپ نے فرمایا بلاؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ آپ نے اپنا لعاب دہن علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں ایسے ہو گئیں جیسے مجھے کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ آپ نے وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں تھما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا کو دکھایا کہ جس کے ہاتھ میں اللہ کے رسول نے جھنڈا تھمایا تھا، جب یہ میدان میں اترے اور آگے مرحب بھی مقابلے میں آیا، اس نے اپنی اپنی بڑکیں ماری، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ نے ایک ہی بات کی کہ انا الذی سمیتنی امی حیدرہ، کہ میں وہ ذات ہوں، وہ شخص ہوں، وہ ہستی ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اس کے بعد جب تلوار لہرائی اور سر پہ وار کیا، پھر چشم فلک نے دیکھا کہ مرحب کا سر دو لخت ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر آپ نے فرمایا علی تیری مجھ سے نسبت ایسی ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون کی تھی، لیکن وہ چونکہ نبی تھے ہارون بھی، تیرے ساتھ میری وہ نسبت تو ہے، میرا تو تعاون بھی کرے گا، معاونت بھی کرے گا، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد رسالت اور نبوت کے دروازے اللہ رب العالمین نے بند رکھے ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر سب سے بڑا اعزاز جسے میں سمجھتا ہوں ساری تعریفوں سے بڑھ کر، ساری فضیلتوں سے بڑھ کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی لخت جگر کے لیے ایک جیون ساتھی کا انتخاب کیا تو آپ کی نظر انتخاب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آ کے ٹھہری۔ اور یہ والدین جب اپنی اولادوں کو تحفہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، تو وہ یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی سدا سکھی رہے، اور اللہ کے رسول کا جو انتخاب تھا وہ غلط نہیں تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں سیدنا علی المرتضیٰ کی فضیلتوں میں یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اور کئی موقعوں پر صحابہ کرام نے آپ کی تعریفیں کی،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور علی المرتضیٰ جی ان کی تعریفیں کرتے۔ جی ایک موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے حضرت حسن کو کھیلتے ہوئے اٹھایا اور کندھے پہ بٹھایا جی اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قسم تو بالکل نانا پر گیا ہے، علی سے تیری مشابہت بالکل نہیں۔ اور برابر میں سیدنا علی اور مرتضیٰ کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے جی کہ میرے بیٹے کی تعریف ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کی مشابہت رکھتا ہے میرا بیٹا۔ کیا کہنا تو یہ ساری عظمتیں اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی تھی جو صحیح احادیث سے ثابت بے ہے۔ شک میں نے جتنی روایات پیش کی ہیں جی یہ صرف اور صرف بخاری اور مسلم تک محدود رہ کے بات کی ہے، اس سے باہر میں نے کوئی بے بات شک نہیں۔